وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کی اخلاقی، روحانی، ایمانی صحت کا انحصار بھی دل کی سلامتی پر ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعائیں تو آپ کو بعد میں بتائیں گے، سب سے پہلے خود دعا مانگنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے توقع رکھو، اسی پر توکل کرو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے۔ وہ مانگنے والوں سے یعنی اللہ سے جو مانگتے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اسی طرح درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے، درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ دین اور دنیا کی ہر بھلائی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیے، اور خصوصاً ہمارے آج کا جو موضوع ہے یعنی قلب سلیم، سلامت دل، اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے قلب سلیم، سلامت دل عطا فرما، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ٹھیک ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، کیونکہ اگر دل درست ہو تو تمام جسم درست، تمام کام درست، اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو گئی، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ اور پھر آپ نے دل ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر جو تمام معاملات کو درست کرتا ہے۔ دل کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ دل کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ اپنے دل کو صحیح رستے پر لے بھی آئے تو کوئی گارنٹی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ دل کی تبدیلی کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو۔ یعنی دل کی حالت اتنی تیزی سے اگر تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی تو کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ سلامت دل کی دعائیں کرنے سے پہلے ہمیں چند ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے کہ جو انسان کے دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں یا دل کے تزکیے سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں۔ اس میں ایمان کے بعد کفر، ناشکری، یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ گناہ سے حرام چیزوں کی خواہش کرنا یہ دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت اور صرف دنیا کی فکر کرتے رہنا، دنیا ہی کے غم پالتے رہنا، یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو پھر دلوں کے اوپر میل چڑھنے لگتی ہے، دل سیاہ ہونے لگتے ہیں
اور دل بیمار ہونے لگتے ہیں اور قلب سلیم سے بہت دور ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح محض اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. پھر اسی طرح کثرت کلام اور کثرت طعام، بہت کھانا، بہت باتیں کرنا، یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں. پھر ضرورت سے زیادہ سونا، یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہے. حقیقت یہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، خواہ اس کا تعلق سوچ سے ہو یا گفتگو سے ہو یا عمل اور رویے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی خرابی کا باعث بنتی. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر اسی طرح زبان کی اصلاح کرنا. انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یعنی دل کی اصلاح کا تعلق زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے. اگر ایک شخص زبان سے اچھے الفاظ نکالے گا تو اس کا دل یقیناً اچھا ہو جائے گا. پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑنا، کیونکہ شک انسان کو بے چین کر دیتا ہے، دلوں کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح نیکی اور برائی کی پہچان حاصل کرنا، کیونکہ اگر انسان کا دل نیکی کے کاموں کو نیک سمجھے اور اس پر گواہی دے اور برائی کو برائی سمجھے تو اس سے انسان کا دل سیدھے رستے پہ چل پڑتا ہے. پھر کثرت سے موت کو یاد کرنا، حلال کھانا. پھر اسی طرح گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے. اور اب آتی ہے باری دعاؤں کی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے قلب سلیم مانگتا رہے اور دل کی اصلاح کی دعا کرتا رہے. اس سلسلے میں سب سے بہترین نسخہ کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ انسان جب بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو دل روشن ہونے لگتا ہے، دل چمکنے لگتا ہے، کیونکہ دلوں کا میل کچیل پھر اترنے لگتا ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی پڑھ لیتا ہے. اس کے پاس بہت علم بھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس علم کے ذریعے دل کیا دین پر ایک دفعہ دل ٹھک گیا، اطمینان ہو گیا تو پھر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے بھی پناہ مانگی گئی کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، جس کے اندر خشیت نہ ہو. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنے والی دعا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اور اپنی آنکھ کی برائی سے، اور اپنی زبان کی برائی سے، اور اپنے دل کی برائی سے، اور اپنی خواہش کی برائی سے. پھر دل کو صاف کرنے کی دعا اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، وہ ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دے، وہ ہمیں سلامت دل عطا کر دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.